أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑا ویپن دعا ہے. دعا کریں کہ جلد سے جلد مولا تشریف لائیں. دنیا جو انسان سسکیاں لے رہا ہے اس کو انسانیت بخشیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل. اور پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عجل فرجم. اسلامی تعلیمات کے بالمقابل سیکولر، اسلامک ایجوکیشن ورسس سیکولر کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 5ویں کڑی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ورلڈ ہے، جو دنیا ہے آج کی، وہ دنیا کو تقسیم کریں اور حقیقت میں دیکھیں کہ جنہوں نے دین کو اپنایا ہے آیا ان کے پاس دین ہے یا سیکولر سسٹم ہے. حتیٰ ہم مسلمان مؤمنین، ہمارا مائنڈ آیا دینی مائنڈ ہے یا سیکولر مائنڈ ہے؟ ہماری ذہنیت آیا دین کی ذہنیت ہے یا سیکولر ذہنیت ہے؟ اور اس اسٹرگل میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دونوں پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں اور قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ حسین کی مجلس میں یہ ہوں، اس لیے کہ وہی حسین ہے جو حق و باطل کی تمیز کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے یہاں تک آپ کو چھوڑا تھا حسن و قبح عملی یا عقلی، ریشنالٹی آف ورچوز اینڈ وائسز۔ اگر سیکولر دنیا کسی چیز کو ورچوز کہتی ہے، فضائل کہتی ہے، اچھی باتیں کہتی ہیں، آیا وہ عقلی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور دین جن چیزوں کو عقلی کہتا ہے وہ عقلی ہیں یا نہیں ہیں؟ برائیاں جس کو سیکولر برائیاں کہہ رہا ہے، وہ اسلام کی نگاہوں میں کس مقام پر پہنچتی ہیں؟ وہ حقیقت میں وہ برائیاں دین اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے انسان کو جو چیز دی ہے وہ عقل سے بالا ہے۔ عقل بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے عقل کے استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔ احادیث نے تدبر و تعقل کو بہت زور دیا ہے۔ عبادتوں سے بہتر چیز تفکر و تعقل ہے، غور و فکر کرنے کو بہت زیادہ۔ کون اکثر عبادت ابی ذر التفکر، ابو ذر کی سب سے زیادہ بڑی عبادت یہی تھی کہ سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، تبھی تو علی تک پہنچے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجم۔ یقیناً عقل بہت ضروری ہے۔ ریزننگ از ویری امپورٹنٹ۔ خصوصاً نئی نسلیں اچھی طرح سے سمجھیں، جو آج ہم کو جو بھٹکایا جا رہا ہے اس تھن لائن کو سمجھیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ نوجوان ہمارے سامنے آئے، ٹورنٹو میں ایران سے بھاگے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے نوجوان۔ دو چار جملے سن کر میں پریشان ہو گیا کہ وہ لوگ دوسری فکر سے متاثر ہوں، اسلام کی فکر کے بعد، اہل بیت کی فکر کے بعد۔ where we are going wrong، کہاں پر ہم جا رہے ہیں غلط، اس کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے۔ خصوصاً نئی نسلوں کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا آئندہ اسی پر دار و مدار ہے۔ آئندہ کا عقل بہت اہم ہے، لیکن جب وحی کے پاس آتی ہے تو قدموں پہ جھک جاتی ہے۔ عقل بہت اہم ہے، عقل پرفیکشن کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جب وحی کے پاس آتی ہے دیکھتے ہیں کہ عقل دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، اور قرآن مجید کا دار و مدار وحی پر ہے، اور قرآن صاحب کہہ رہا الف لام را ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ یاد رکھ لو کیا کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے وَأُنزِلَ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انسانی معاشرے کو اندھیروں سے نکال کر، ڈارکنس سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ کس نور کی بات کر رہا ہے قرآن؟ یقیناً عقل نور ہے، لیکن یہ وہ نور ہے جو پرفیکشن کی اس حد تک ہے کہ عقل میں اشتباہ کے امکانات ہیں، اس لیے کہ حق و باطل کی جنگ میں عقل کبھی حق کی طرف کبھی باطل کی طرف۔ ابھی ہم اس کو سمجھائیں گے کیوں، لیکن وہی بطلان کی طرف جاتی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا خط، یہ ہمارا استوا ہے، یہ خط استوا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو ہماری معراج۔ کل میں نے بتایا تھا کہ سیکولر دنیا میں کرائم اور ہماری دنیا میں کرائم، قرآنی دنیا میں کرائم، انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ سیکولر دنیا ہر چیز کو نسبت گرائی، ریلیٹیوزم کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اکنومی اچھی ہے تو کرائم کم ہے، اگر اکنومی خراب ہے تو کرائم زیادہ ہیں، یہ ان کا اسسمنٹ ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے
کہ رسول ان کو نہ چھوڑیے، چنانچہ آئے سرکار کے پاس. انہوں نے کہا یہ آپ غریبوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، جو فقیر ہیں، یہ لوگ کیا ان کے آپ کا ساتھ دے سکیں گا؟ ہمارے پاس آئیے، دولت مند ہیں ہم لوگ، جو ہیں سو کالڈ پوش سوسائٹی، بڑے مقام پہ رہنے والی، ہمارے ساتھ رہیے تو ہم آپ کو بڑے مقام پہ پہنچائیں گے. قرآن نے کہا فَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْآصَالِ، ان لوگوں کو مت چھوڑو جو اللہ کو دن اور رات پکارتے ہیں. تو اللہ نے وارن کیا. اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ جتنے پوش لوگ ہیں، جتنے سیکولر برین ہیں، جتنے دولت مند ہیں، ان کے پاس کھوٹ ہے ایک چیز کا، وہ ہے ان کے پاس خدا نہیں ہے. توجہ کو طالب، ان کے پاس خدا کا نام نہیں ہے. اسی لیے مولا امام حسین نے کہا مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ مَلَّذِي وَجَدَكَ مَا فَقَدَ. اے خدا، جس کو تو نے پا لیا، جس نے تجھ کو پا لیا، اس نے کھویا کیا ہے؟ جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا ہے؟ اس بات کو، اس تھن لائن کو سمجھنا ہمارے سب مسلمانوں کا، مومنین کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ اچھی طرح سے سمجھیں کہ آج کی دنیا میں جو دولت ہے، کل میں نے انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ گفتگو کروں گا، وہ کتنے پرسنٹیج کے پاس ہے، اور ہے تو کیوں. خود پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس دولت ہے، کتنے گھرانے کے پاس. پاکستان میں 45 ہاؤسز کے پاس، گھر والوں کے پاس پیسہ ہے، بقیہ کے پاس نہیں ہے. 45 فیملیز. انڈیا جیسے مقام پہ 25 فیملیز. امریکہ میں صرف 1% کے پاس ہے سارے 99% کی دولت. یہ لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے جانتے ہی نہیں ہیں انسان کیا ہیں. اگر جانتے ہوتے تو یہ آئسس، یہ طالبان، یہ چکر، قتل و غارت مسلمانوں کے درمیان، دو پالیسیز، ٹیرر پالیسی، پولیٹک، اور یا یہ کہ پالیٹکس ہیں ہیٹ پالیٹکس، باقاعدہ انجیکٹ کیا گیا. اور یہاں تک کہ اب ہماری مجلسوں میں بھی یہ آنے لگا. ایک مولوی دوسرے کے مقابل میں، ایک کے مقابل میں، دوسرے کے مقابل میں جب مخالفت ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہیں کمی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے. میرے بچپنے میں ہم ہائی اسکول جاتے تھے، 4 میل دور تھا، تو ہمارے بچپنے میں ہم جاتے تھے، چاہتے تھے ڈرائیور کے پیچھے کھڑے رہیں، اور ڈرائیور جو ہے سامنے والے کو برا کہتا ہے، دیکھو اس کو آتا نہیں ہے، اس کو چلانا آتا نہیں ہے، کیسے چلا رہا ہے. میں آج سوچتا ہوں یہ بک رہا ہے مگر سامنے والے ڈرائیور کو اطلاع ہی نہیں ہے، یہ کیوں بول رہا ہے. اب بعد میں سمجھ میں آیا، اپنے پیسنجرز کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں صحیح ڈرائیور ہوں. ہر مولوی یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ کے لیے اس چکر میں مت جائیے. جو بھی شخصیت محور ہوگا اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. دین ہدف محور ہو. ہمارا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے ہمارا؟ اگر ہدف محور ہے تو دین صحیح ہے. اگر شخصیت محور ہے، دین کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. حتیٰ میں یہاں تک کہتا ہوں مراجع بہت ریسپیکٹفل ہیں، راہبر بہت ریسپیکٹفل ہیں. مراجع کچھ الگ بات نہیں کہہ رہے ہیں، رہبر کچھ الگ بات نہیں کہہ رہے ہیں. رہبر کے نام سے پارٹی مت بناؤ، مرجع کے نام سے پارٹی مت بناؤ. یہ تمام آئیڈیل ہیں، آئیڈیل کو آئیڈل نہ مت بناؤ. یہ سب نمونے ہیں ہمارے لیے، بہترین نمونے ہیں دین کی دعوت کی دینے کی طرف. یہ ہمارے معبود نہیں ہیں. توجہ کا طالب ہوں. وہ خطیب غلط کہتا ہے کہ علی نے یہ کہا انا عبد و انا معبود. علی نے ایسی جھوٹی بات کبھی نہیں کی. جب بھی علی نے سجدہ کیا تو اللہ کا سجدہ کیا. اس لیے قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل. یعنی یہ تو اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کو اتنا منگل کر دیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. قرآن وارن کر رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل. یعنی سیکولرزم کو اسلام سے ملاؤ نہیں، اسلام کو سیکولرزم سے ملاؤ نہیں. دونوں الگ الگ تعلیمات ہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے.
کل میں نے بتایا تھا کہ انسانی ذہن کو، انسانی اعمال کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے. اسلام نے دو راستے بتائے ہیں. اسلام نے کہا کہ مبدأ و معاد. عقیدہ مبدأ یعنی ایک ہے فاطر السماوات والارض، ذات پروردگار ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا عقیدہ ضروری ہے. مولا نے فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت ہے. جتنا اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں قربت میں لذت آئے گی زندگی میں. تو اللہ سے محبت کا ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے قیامت کا ڈر. کہاں مکس اپ کرتے ہیں ہم لوگ. اتقوا اللہ جہاں بھی آتا ہے مولوی جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرو، حالانکہ نہیں ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو نہیں ہے، تقوی اختیار کرو. تقوی کے معنی کیا ہیں؟ مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کی ڈائٹ ہے اور یہ ڈائٹ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ اس کو اردو میں صحیح ٹرانسلیشن اس کا پرہیزگاری. اس سے بہتر اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. تقوی کا پرہیزگاری ہے. تقوی کا نام پرہیزگاری ہے. اگر میں غلط کھاؤں گا تو کس کو نقصان ہوگا؟ مجھے نقصان ہوگا. اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ توجہ بہت اچھی طرح سے. اس کے معنی تقوی کے معنی میں اپنے اعمال سے ڈروں. اللہ سے اتنا ڈرایا جہاں جہاں اللہ کا نام آیا وہاں سے مسلمان بھاگا. مسجد میں اللہ کا نام آیا اللہ سے بھاگا. تقوی میں اللہ کا نام آیا اللہ سے نہیں. قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. if you love Allah and God is love قرآن کا اسلام کا سلوگن ہے. اس کو دوسروں نے لے لیا، کرسچینٹی لے لیا، حالانکہ ہمارا سلوگن ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی ذات ڈرنے کی نہیں ہے. اسی لیے قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالانکہ 99 صفات ہیں. قہار الجبار کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا، حتیٰ مولویوں کو حکم دیا میرے بندوں کو میرے عذاب سے مت ڈراؤ، میری رحمت سے بلاؤ. اس لیے کہ عذاب سے ڈر کے سجدہ کرے گا تو صرف سر سجدہ کرے گا، جب رحمت سے سجدہ کرے گا سر کے ساتھ دل بھی سجدہ کرے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد. آج یہ اصول ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ یہ اصول کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں ہم بھرپور دیکھتے ہیں. ان کے پاس صرف لو آف اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے قصے بیان کیے ہیں انبیاء کے. ایک قصہ معصوم نے بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جو کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ ڈائلنگ، اللہ سے جب چاہتے تھے بات کرتے تھے. اللہ سے سوال کیا پروردگار مجھے تیرے محبوب ترین بندے سے ملا دے. اولو العزم پیغمبر سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ اولو العزم پیغمبر سے زیادہ کوئی محبوب ہے، تو معلوم ہوا اولو العزمیت کچھ اور ہے، محبوبیت کچھ اور ہے. جی حسین سب کا محبوب. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی. اللہ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ علیہ السلام، جاؤ فلاں غار میں. وہاں جب پہنچے تو دیکھا ایک آدمی مبروز، مجذوب، بیمار، کوڑ ہے، جزام ہے، حالت بہت خراب ہے. خدا کہہ رہا یہ میرا محبوب ہے. پروردگار پر سمجھ میں نہیں ہے یہ کیسے محبوب، یہ حالت اس کی ظاہراً تو ایسی ہے. اللہ نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا کہ جو اس کی آنکھ ہے اس کو ختم کر دو. جہاں تمام بیماریاں تھیں اس وقت حکم دیا کہ اب اس کی آنکھ کو ختم کرو. جیسے ہی فرشتے نے یہ حکم کو سنایا اس مریض نے کہا پروردگار میری آنکھیں بھی پسند آ گئیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی. یہ محبت کے جو راستے ہیں بہت خوبصورت راستے ہیں. نوجوانوں طے کرو اس محبت کے راستے کو. خدا نے یہ کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. ان ریٹرن کیا ہوگا؟
युहब्बिबकुम अल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगे उसको क्या चाहिए? अल्लाह ये करेगा मैं तुम्हारा महबूब हूँ, तुमको बहुत चाहता हूँ। तो ये कौन सा मकाम है? ये मकाम है मबदा, यानी अकीदा तौहीद मोहब्बत से शुरू होता है। आज जिस बहस को मैं करने जा रहा हूँ, दूसरी चीज़ है अकीदा क़ियामत। जी, बहुत से चोर उचक्के हैं, बहुत से बुराइयां कर रहे हैं, मगर वो बच के चले जाते हैं। रोजाना चोरियां हो रही, बच के चले जाते हैं। रोजाना बुराइयां हो रही, बच के चले जाते हैं। क्या उनके लिए कोई नहीं होगा? कोई सिस्टम नहीं है? अल्लाह ने एक सिस्टम रखा, उसका नाम है कब्र, अज़ाब कब्र, महशर, महशर के सवाल और जवाबात, 50 औकाफ मीकात, जहाँ पर एक एक मीकात में हज़ारों साल गुजारना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ का हिसाब आसान हिसाब नहीं होगा। फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क़यामत का अक़ीदा खौफ अमाल की तरफ दावा दे रहा है। इंसान तू होशियार रहो, आज तू लूट लेगा, लेकिन कल जो है तेरा वो लूटना तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। आज का लूटना 2 दिन 4 दिन की ग़िज़ा हो जाएगी, लेकिन क़यामत तक के अज़ाब तेरे लिए होगा। ये देखिए, याद रख लीजिए, अहादीस भरी पड़ी हुई हैं। कुरान की आयत है, कुरान हदीस कहता है अत्तौइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू। जैसे ही मैंने कहा परवरदिगार आई डिड रॉन्ग, मैंने गलती की, माफ कर दे, खुदा कहता कि सब कुछ बख्श दिया। कौन से गुनाह बख्शा? ये बहुत ही अहम है। कौन से गुनाह मेरे बख्शा? मेरे और अल्लाह के दरमियान जो गुनाह हैं अल्लाह ने वो बख्श दिया, लेकिन अल्लाह और बंदों के दरमियान जो गुनाह है अल्लाह ने कानून बनाया, मैं नहीं बख्श सकता, इसलिए कि मेरा मसला नहीं है, मेरे कानून का मसला नहीं है, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। इससे पहले मिसाल दी थी बहुत अच्छी तरह से, टमाटर का बीज बोया और दुआ के परवरदिगार सेब का बना दे। फिर उसके बाद ये भी ऐड किया इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जी, हमारे टमाटर का बीज बोया है और कह रहा परवरदिगार तू बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला है। हमसे पूछते मैं खुदा बख्शेगा नहीं, का खुदा कुदरत नहीं रखता? कुदरत रखता है, जो उसूल बनाता है उसको तोड़ता नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत होशियार रही है, हुकूकुन्नास से बहुत होशियार रही है। वो बहुत, मौला इमाम हुसैन ने एक सहाबी से कहा अगर तुम्हारा हुकूकुन्नास से राबिता है, मेरे साथ शहीद होने से कुछ फर्क होने वाला नहीं है जब तक कि उसका हक अदा न हो। हुकूकुन्नास, विरासत हड़प जाते हैं, भाई का माल, बहन का माल, दोस्तों का माल, नहीं चलता नहीं है, जवाब देना है। एक किताब है, छोटी सी किताब है, इसको पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। और हम लोगों को चाहिए, जैसे प्री मैरिज हमारे सेमिनार्स हैं, प्री आफ्टर मैरिज के भी हैं, पोस्ट मैरिज सेमिनार्स हैं। जो जवान बच्चे जवान हो रहे हैं उनको पढ़िए, देखिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि हम भी तैयारी करें प्री डेथ कोर्स। जी, होना चाहिए ना, प्री डेथ कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि कैसे तैयारी करें भाई। और जहाँ मरना तो मज़े से मरना चाहिए मुस्कुराते हुए मरना चाहिए, डर के मर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शेख अब्बास कुम्मी ने 200 किताबें लिखी, उनमें से एक किताब का नाम है मनाज़िलुल आखिरा, आखिरत की मंजिलें। उर्दू में ट्रांसलेशन हो गया, बेहतर बहरहाल ट्रांसलेशन है, पढ़ लीजिए, अच्छा है। छोटी सी किताब है, उसमें बात किस्से जो है हिला देते हैं। चूँकि मैं बहस कर रहा हूँ, इस्लाम का दीन का दारोमदार 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है, एक मबदा, एक माद। मबदा ओरिजिनेटर, खालिक है इस कायनात का। कैसा खालिक है? वो अव्वल है, हुवल अव्वल वल आखिर, वो अव्वल भी है आखिर भी है। और उस अव्वल को कैसे समझे? इमाम सज्जद ने हुवल अव्वल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्ला। अव्वल कहते भी होशियार रहो, जैसे ही मैंने मजलिस में अव्वल आया, पहले कोई नहीं था, मैं पहले आया।
مولا کہتے ہیں کہیں ایسا تصور نہ کرو کہ اول کے معنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں تھا. الاول بلا اول کھانا قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہے. مولا کے تعریف دیکھیں کس طرح سے، اسی گھرانے سے پتہ چلتا ہے یہ اور نہیں ہے. دوسری چیز اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے وہ آخرت ہے. آخرت کیا منزل کی منازل آخرت کیا ہے؟ انسان جب تک زندہ ہے ہڑپ دیکھیے کھاتا جاتا ہے. بعض وقت میں کہتا ہوں دیکھیے آپ لوگ نہیں جاننا نوجوان سمجھیے، یہ جو پرندے جو اڑتے ہیں، پرند جو اڑتے ہیں، ان کا ایک سلیقہ ہے. یہ جو پلین بنے ہیں پرند کے اڑنے کے سلیقے سے بنے ہیں. پوچھیے پورے سائنٹسٹ سے، خصوصاً چیل جو ہے وہ اپنے پیروں کو کیسے پھیلاتی ہے اور لینڈ کرتے ہوئے کیسے کرتی ہے، اسی سے بہت سی چیزیں جب لینڈنگ گیئر ڈالتے ہیں تو کس طرح سے پھیل جاتے ہیں اور آہستہ سے کیسے اتارتے ہیں، اسی سے سیکھا ہے. توجہ، یہ سیکھنا چاہیے، پرند سے سیکھنا چاہیے. انسان کو بھی نیچر سے بہت سے دروس سیکھنا چاہیے، درس سیکھنا چاہیے. یہ درس بھی سیکھیے بہت اچھی طرح سے کہ یہ کہتے ہیں کہ نفس اس میں منازل اور آخرہ میں چند دوست عید کا زمانہ تھا ایران میں، ان سے جا رہے تھے اپنے دیہات میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، بلکہ اصفہان سے جا رہے تھے مدرسے سے. جب راستے میں ایک قبرستان تھا، چلتے چلتے تھک گئے، قبرستان کے اندر گئے اور ایک قبر سے السلام علیکم. بعض وقت نوجوان ہیں نا بھائی، جوانی میں ہم لوگ بھی، مولوی بھی غلطی کرتا ہے. تو جوانی میں ایک مولوی صاحب نے کہا ہاں کیسے ہیں چچا، کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اندر آپ. جی گفتگو کرنے لگے قبر سے. اندر سے آئی آواز، وعلیکم السلام، نیکسٹ بدھ کو آپ کی دعوت ہے، یہاں پہ آئیے. آئندہ چہارشنبے کے دن تشریف لائیے، آپ کی دعوت. 6-7 طلباء روحانی مولوی حضرات پریشان ہو گئے، نیکسٹ بدھ کو سب کو جانا. قبر سے دعوت کے معنی کیا ہے؟ سوائے موت کے کوئی اور نہیں. انہوں نے یہی کیا. پھر توبہ سلام سب کچھ ہو گیا. اب کون ہمت کرے اس بدھ کو جائے؟ ایک طالب علم میں سے معنوی رکھتا تھا، معنویت رکھتا تھا، وہ پہنچا قبر پر، سلام کیا، میں حاضر ہوں. منظر کھلا. وَجَاءَتْ سَكَرَةُ مَا كُنْتَ تَحِيدُ. آنے والی یہ سکرات، جیسی سکرات آتی ہے پورے پردے ہٹ جاتے ہیں. دیکھتا ہوں میں اور یہ دنیا کچھ اور ہی دنیا، یہ تو یہ اور ہی دنیا. داخل ہوتا ہے اس دنیا میں، بہترین ایک مومن ہے اندر، اس نے ویلکم کیا، تشریف لائیے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا محل ہے. او ہو دنیا میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت چیز. وہ بتاتا جا رہا تھا یہ چمن ہے، یہ جنت ہے، یہ پہاڑیاں، یہ ٹیلے، یہ پانی، یہ دودھ، یہ نہریں. لذت کا احساس میں کرتا رہا، مگر میری نگاہ اس پر پڑی کہ دیکھا وہ رنگڑ کر چل رہا ہے، ایک پیر اس کا معذور ہے. جنت میں ہے، یہ معذور ہے. پوچھا بھئی یہ کیا ہو گیا تمہیں، بھئی یہ پریشانی کیا ہوئی، تمہارے پیر کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں مرنے سے پہلے وصیت نہیں کر سکا، فلاں مومن کے کچھ پیسے میرے وہ مدیون ہوں، میں اس کو دے نہیں سکا. ہر روز ایک بچھو آتا ہے، ایسا خطرناک ڈنک مارتا ہے کہ پھر دوسرے دن تک میں پریشان رہتا ہوں. میں نے اس لیے تم کو دعوت دی ہے کہ میرا گھر فلاں جگہ فلاں محلے میں ہے، اور وہاں پر جاؤ، میرے گھر والوں کے پاس بتاؤ فلاں الماری میں یہ امانت میں نے رکھی ہے، یہ فلاں مومن ہے، اس کی امانت ہے، اس تک پہنچا دو. اگر یہ کر دو گے میں تمہارے لیے دعا دوں گا، اسی لیے میں نے تم کو زحمت دی. وہ اب اس دنیا سے پھر پلٹ کے واپس آیا، وہ پسینے میں شراب، اور اس کے بعد سنبھلا، پہنچا. حقیقت میں جب محلے کا ایڈریس بتایا تھا وہاں ایڈریس تک پہنچا، وہ گھر تک بھی پہنچا، وہاں پہ پیسے بھی ملے، اور جس مومن کو دینا تھا اس تک بھی پہنچایا. پہنچانے کے بعد اس رات کو سویا، اس مرحوم نے کہا تھینک یو، شکریہ ادا کیا. اس مرحوم نے بہت، یہ کیا قصہ ہے، مال تھا نہیں دے سکے تھے، یہ نہیں تھے کہ مال نہیں دے سکے، اور مومن شاید راضی بھی ہو گیا تھا، لیکن پہنچائے نہیں تک جب تک عذاب ہے.
اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو تم کو قیامت کے دن تمہاری شفاعت ہم کریں گے، لیکن برزخ کی تیاری تم کر کے آؤ، برزخ میں تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں عموماً جو یوتھ کو ویسٹرن کنٹری میں بتاتا ہوں، آج کل جو ہے ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کا نام ہے سلیپ ڈس آرڈر کلینکس۔ سلیپ ڈس آرڈر کلینکس کیا ہیں؟ نیند کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید بھی نیند کو سمجھو، نیند آدھی موت ہے، اس موت کو سمجھو بہت اچھی طرح سے، خوبصورت چیز ہے نیند۔ اس نیند کو سمجھو، نیند کو سمجھنے کے لیے بعض لوگ سو نہیں سکتے، گولیاں کھا رہے ہیں، سو نہیں سکتے، اس لیے کتنے گولیاں دے دی ہیں تو وہ سو نہیں سکتے، گولی ایک سے بڑی ڈوز بڑھتا جا رہا ہے، سو نہیں سکتے۔ اگر نیند دیکھنا ہو تو مزدور کو دیکھو، نہ بستر ہے، نہ دستر ہے، نہ بچھانا ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے، ان کے پاس آرتھوپیڈک بیڈ ہے، سو جاؤ، نہیں سو سکتے، گولی کھا رہے ہیں۔ کس کی دولت زیادہ ہے، کس کی کم ہے؟ آرام سے سو رہا ہے، اس کو کوئی چیز کا حساب نہیں ہے۔ اس مزدور کی دولت کا اس کو خود مزدور کو پتہ نہیں ہے، یہاں ہی دولت مند نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل۔ سیکولر دنیا اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتی، نکال دیا اس بات کا عقیدہ۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ہسٹوریکل فیکٹر ہیں۔ ہسٹوریکل فیکٹر کا اگر آپ کو پڑھنا ہے، قرون وسطیٰ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، جس کو مڈل ایجز کہتے ہیں۔ 16 سینچوری سے لے کر کے نیئرلی 600 to 1000 ایئرز تک چرچ حکومت کرتا تھا، اور جو عقیدہ نہیں رکھتے تھے اس کا گلا اتار دیتے تھے۔ یہ جو آئسس نے کیا کچھ نہیں کیا، جو قرون وسطیٰ میں یورپ میں ہوا ہے، مذہب سے بیزادی کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے، اور یہ جو لائے آئسس کو مسلمانوں کے درمیان تاکہ اسلام سے بیزار ہو جائیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے قرآن نے وعدہ کیا ہے من یرتد عن دینکم فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ جب کوئی مسلم امہ اگر ہٹ جاتی ہے دین سے، خدا ایک ایسی قوم کو لاتا ہے جو اس مرتد مسلمان کو پلٹاتا ہے۔ وہ کون ہے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ سب لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے سعودی حجاز لعنت اللہ علیہ سعودی حکومت ہے جو یہ مومنین کو پلٹا کے دین کی طرف لا رہی ہے۔ دین کی طرف لاتے تو ہم بہت قبول کر لیتے، امریکہ کی طرف لے جا رہے ہیں جو نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا، خسرت دنیا والآخرہ۔ 100 سال سے یہی کہتے رہے اللہ 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 اللہ، جب وقت پڑا تو اللہ کو نہیں پکارا۔ یمن میں بمباری کر رہے کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ امریکہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ تم جب اللہ اللہ کہتے ہو اللہ کو نہیں پکارتے، ہم علی علی کہتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو علی کو نہیں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ پورا فلسفی ہے، یہ دین کی پوری فلسفی ہے۔ دین کو سمجھیے، سیکولر دنیا مبدع و معاص کا قائل نہیں، یعنی اوریجینیٹر کا قائل نہیں ہے، اور قیامت میں ہونے والے عذاب کا قائل نہیں ہے۔ کربلا کو اگر آپ لے کر کے آئیں، اسی ایک نقطۂ مبدع و معاد پر ہے، توجہ بہت اچھی طرح سے، ابتداء تاریخ کربلا سے لے کر انتہا تک جو بھی ہے مبدع و معاد، ہر جگہ امام معصومین علیہ السلام، ہر جگہ امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، اللہ 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 کی ذات۔ ہر جگہ ترکت الخلق طرًا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تیری محبت میں، ترکت الخلق طرًا فی ہواک، میں نے ساری کائنات کو تیری محبت میں چھوڑ دیا، اب میرے بچوں کو بھی یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ یہ نوجوان اچھی طرح سے سمجھیے، یہ مجلسیں بہترین نورانی مجلسیں ہیں، اس نور کو لے کر کے آئیں۔ سیکولر دنیا آپ کو دنیا کے عیش میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، آپ کے ہاتھ میں گیجٹ دے کر کے آپ کو یہ کہتی ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ہیو فن مین، مزے کرو، لذت لو، لذتوں سے محظوظ ہو، ایک ہی زندگی ہے، there is only one life, there is no life other، نہ ایک ہی زندگی نہیں ہے، ایک ایسی بڑی زندگی ہے
جس کو ایکسپلور کرنا مومن کا کام ہے. وہ ایسی زندگی ہے جس زندگی کو پانے کے بعد انسان کسی چیز کو نہیں چاہتا. عزیزان گرامی، سیکولر دنیا کے پاس جواب نہیں ہے. مثال کے طور پر آج دولت بٹور رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے مسلمانوں میں. کارنیج کیا ہے یہ؟ کل انشاءاللہ خلاصہ کروں گا میں. یہ سب کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ان کے پاس اللہ نہیں ہے. اور یہیں پاکستان میں قتل عام ہوا شیعوں کا، خودکش حملے ہوئے، ابھی بھی ہو رہے ہیں. افغانستان میں بھی ابھی حال ہی میں 50 ایک امام بارگاہ میں جا کر کے 50 کو اڑا دیا. کسی ایک شیعہ نے کسی ایک جگہ خودکش حملہ کیا تو بتا دو، تو معلوم ہوا ایک کے پاس خدا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. اللہ تر صلوات اللہ. امام رضا کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شبیب، ریان ابن شبیب آتے ہیں. محرم کا پہلی تاریخ تھی. کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں یہ دی ہے. کوئی کسی جگہ گیدرنگ کرانا کسی کا آسان کام نہیں ہے. بلا لیجئے، ملینز خرچ کرتے ہیں لوگ. کسی کنٹری کو بلانے کے لیے باقاعدہ پبلیکیشنز ہوتے ہیں، ملینز خرچ ہوتے ہیں کہ وہاں پر کنٹری پہ وزٹ کرنے والے زیادہ ہو جائیں. ٹورسٹ اٹریکشن بناتے ہیں. دنیا کا طریقہ ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں. اے حسین، تیرا کیا اٹریکشن ہے؟ کیا ملتا ہے وہاں پر؟ کوئی اٹریکشن ہے وہاں پر؟ کیوں جاتے ہو؟ اربعین میں باہر سوتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو، چلتے ہو، پیدل جاتے ہو. کیا ملتا ہے تمہیں؟ کہ جو ہمیں ملتا ہے دنیا کیا دے سکتی ہے. ابن الشبیب ان كنت باقيا لشيء فابكي للحسين ابن علي ابن ابی طالب. عشرہ محرم کوشش کیجئے مسکرائیں نہیں. امام فرماتے ہیں کہ میرا بابا کبھی میں نے پہلی محرم سے دار ہوتا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا میرے بابا کو. میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کوشش کریں، آزاداری کو سمجھیں. ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے ریان، دنیا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. کبھی روٹی نہیں ملتا، کبھی لباس، کبھی عزت، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ. دنیا رلاتی بہت ہے نا بھئی، رلاتی ہے، ہر کسی طرح سے تکلیف دیتی ہے. اے شبیب کے بیٹے، کبھی دنیا رلائے تو دنیا پہ مت رو، بولو ہائے حسین. ابن الشبیب ان كنت باقيا للشيء، کسی چیز پہ رونا آتا ہے تو چیز پہ مت رو. ہائے حسین. میں کہوں مولا ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے. ماں جس کی گودی خالی ہو گئی ہے تو روتی نہیں بچے پہ، کہتی ہے ہائے علی اصغر. اگر کوئی جوان جاتا ہے تو کہتے ہیں ہائے علی اکبر. کوئی بھائی جاتا ہے تو کہتے ہیں ہائے عباس. کوئی بزرگ جاتا ہے تو ہائے حسین. طویل حدیث ہے، طویل حدیث ہے. ابن شبیب ان كنت باقيا لشيء
فَابْكِ لِلْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، جب کبھی رونا آئے تو کسی بات پہ مت رو، کہو ہائے حسین، رو جتنا رونا ہے رو. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، وہ ایسا ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہو. عجیب مثال ہے، عجیب مثال ہی عجیب و غریب مثال ہے. مولا فرماتے میرا جد ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں. مولا نے بکرے کی کیوں مثال دی؟ جب بکرا ذبح ہوتے رہے تو لوگ سامنے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں بھی جاندار ہے اس کو روکو. حسین ذبح ہو رہا تھا، کوئی روکتا نہیں. اے شبیب کے بیٹے، رو میرے جد پر. جب آنسو تمہارے نکلتے ہیں خدا کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم اس کے گناہ میں نے بخش دیے، اس کے گناہ بخش دیے، صغیرہ و کبیرہ گناہ میں نے بخش دیے. اے شبیب کے بیٹے، بنی ہاشم کے 18 کو ایسے ذبح کیا جن کا کوئی نظیر نہیں تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھیے. سیکولر دنیا اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی. یتیمان مسلم فرات کے کنارے لایا ہے. اور کہتے جا رہے ہیں کہ تم اگر لاجیکل انسان ہو، منطقی ہو تو ہمیں بیچ دو، پیسہ مل جائے گا. بازار تو ہے گرم ہے نا بھی، غلامی کا بازار، بیچ دو تم کو پیسہ ملے گا. اور اگر زیادہ پیسہ چاہتے ہو جاؤ تمہارے امیر کے پاس، اس کے پاس لے جاؤ، جو حکم اگر وہ کہے مار دو تو مارو. مگر وہ سمجھتا ہی نہیں. جب تلوار اٹھنے لگی بچے سمجھ گئے کہ یہ شخص طے کر چکا ہے ذبح کرنے پر. نوجوان بچے، خصوصاً بچوں کے لیے تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کر رک 2 رکعت نماز پڑھنے دے. یہ دنیا ہے دین کی. یہاں دنیا سیکولر دنیا سمجھ نہیں پاتی یہ کیا چیز ہے. 2 رکعت نماز پڑھی بچوں نے، اور کس اخلاص سے پڑھی؟ ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار ہمارے اور اس کے درمیان تو فیصلہ کر. ہمارے اس کے درمیان تو فیصلہ کر. تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے گورنر نے حکم دیا حارث کو وہیں ذبح کرو جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا. بچوں کی دعائیں قبول ہو گئیں. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے. بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. 2 بچے کربلا میں بھی ہیں. رات بھر ماں کہہ رہی ہے بیٹو تم جعفر طیار کے نواسے ہو.
ہاں علی کے نواسے ہو، جعفر تیار کے بیٹے ہو، پوتے ہو، میدان میں جانا، بڑی خدمت کرنا. دیکھو دیکھو بچے فرات تک پہنچ بھی جاؤ، خیال رکھنا پانی نہ پینا. اور نو محمد میدان جنگ میں گئے، رجس پڑی، ہم جعفر طیار کے پوتے علی کے نواسے، آؤ مقابلہ کرو. تاریخ کہتی کہ جب تک دو بھائی ملے ہوئے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ سامنے آ جائے. جو سامنے آتا تھا کٹ کے گرتا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے، پہلے یہ کام کرو کہ دو کو جدا کرو تاکہ ان کی قوت بٹے. دو جدا ہوئے، دونوں زخموں سے چور زمین پہ گرنے لگے. ایک مرتبہ آواز دی، مامو جان سلام ہمارا قبول کیجئے. ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے مولا حسین. ابھی نہیں، ابھی نہیں، بہت اچھی طرح سے جملہ سنیں اور اچھی طرح سمجھیں. ارے فرات کے کنارے یتیمان نے مسلم کو جب ذبح کیا، تاریخ کہتی ہے کہ پہلے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو جب ذبح کیا، بڑے یتیم کو، جسم کو پھینکا فرات پر. فرات کا پانی اوپر لیے ہوئے رکا رہا جب تک کہ دوسرا بھائی نہ آئے. میں کہوں ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے. اے نو محمد، تمہارے مصائب بڑے عظیم ہیں، لیکن اٹھانے کے لیے حسین آ رہے ہیں.